چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان من آتاہ اللہ نعمتاً، کہ جس آدمی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہو، فلم یؤد شکرہا، چنانچہ وہ اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، عوقب بزوالہا، تو اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ الا تری الی بلعم لم یشکر نعمت الاسلام فقبضہ اللہ علی ملت الکفر، کہ آپ اس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جو میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا ہے کہ بلعم بن بعورہ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اللہ سے کوئی دعا مانگتا تھا تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتے تھے اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی، اور سارے لوگ اس کے پاس آتے تھے دعائیں کرانے کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کرو، اور بہت بڑا عالم دین تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ کبھی اللہ نے اس سے اس نعمت کو سلب کیا، اللہ نے اس نعمت کو اس سے سلب کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوا تھا، اور وہ ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی اور جس کے نتیجے میں وہ بد دعا اس کو خود لگی، اور پھر یہ کفر میں حالت کفر میں چلا گیا، اور کفر ہی کی حالت میں یہ دنیا سے رخصت بھی ہوا، دنیا سے بھی چلا گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا، اور یہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کرنے کے لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ آپ نے بلعم سے یہ نعمت کیوں چھینی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس نے ایک یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی میرا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ یہ نعمت میں نے اس کو دی تھی کہ اتنا علم دیا تھا اس کو، بے تحاشا علم دیا تھا، اور اس کو قربت کا وہ تقرب کا وہ درجہ دیا تھا کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نعمت ہم نے اس کو عطا کی تھی، اس کی زبان سے کبھی بھی کلمہ شکر نہیں نکلا، اس ناشکری کی وجہ سے ہم نے اس سے اس نعمت کو سلب کر لیا تھا۔ تو یہ شکر یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ناشکری بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے، اور اللہ کے راستے سے مال کو روکنا یہ ناشکری کی ایک علامت ہے، اور اس عوقب بزوالہا اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اللہ یہ نعمت ہی کو سلب کر لیں، جیسا کہ بلعم بن بعورہ سے سلب کر لی تھی۔ چنانچہ شیخ نے آگے اگلی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قیل ما منع مال من حق، فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حق جگہ سے، وہ حقدار سے جب بھی مال کو روکا جائے گا تو الا ذهب فی باطل اضعافہ، کہ غلط جگہ پہ پھر دگنا جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ حقدار سے جب مال کو روکا جائے گا تو پھر ناحق جگہ پہ مال کتنا جائے گا جی؟ دگنا تگنا جائے گا۔ ہاں، تو اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ ہر مہینے اپنی آمدنی کے کچھ حصے کر لے آدمی، اور حصے اگر نہیں کر سکتا نا، کم از کم یہ طے کر لے کہ 100واں حصہ میں اللہ کے راستے میں دوں، یہ ضائع نہیں ہوتا۔